بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو لوگ ناپاکی کی حالت میں تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں وہ آج یہ بات پوری توجہ سے سن لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کو جنت کے قریب کر رہا ہے یا خاکم بدہن آپ نادانی میں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی برسوں کی عبادتوں کو ضائع کر رہی ہو۔ آج اگر آپ نے یہ ویڈیو ادھوری چھوڑی تو یہ آپ کی زندگی کی ایک ایسی بھیانک غلطی ہو سکتی ہے جس کا پچھتاوا شاید تا قیامت رہے، کیونکہ آج میں وہ پردہ اٹھانے والا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرے گا جو ہر مسلمان کے لیے جاننا فرض ہے۔ پہلا سوال ایک بہن نے پوچھا ہے کہ گھر کے کام کاج کے دوران یا مخصوص ایام یعنی ناپاکی میں میری زبان پر خود بخود درود پاک جاری ہو جاتا ہے، تو کیا مجھے اسے فوراً روک دینا چاہیے؟ کیا میں گناہ گار تو نہیں ہو رہی ہوں؟ دوسرا سوال ایک نوجوان بھائی کا ہے کہ میں درود پاک کا ایک وظیفہ کر رہا ہوں، لیکن غسل واجب ہونے کی صورت میں کیا میرا وہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا میں اس ناپاکی کی حالت میں ورد جاری رکھ سکتا ہوں؟ اور تیسرا سوال ایک بزرگ نے پوچھا ہے کہ بیٹا، ہم بوڑھے لوگ ہیں، جسمانی کمزوری کی وجہ سے بار بار وضو یا غسل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں درود شریف پڑھنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہم میں سے ہر دوسرے بندے کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی آیات، مستند احادیث اور فقہا کے معتبر حوالوں کے ساتھ یہ جانیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا ہم نادانستہ طور پر کوئی غلطی کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں اس حال میں بھی تھامے ہوئے ہیں؟ اب ہم آتے ہیں اپنے سفر کے سب سے اہم مرحلے کی طرف، جس کے بارے میں جاننا آپ کی زندگی کے سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا پہلا نقطہ یہ تھا کہ کیا ناپاکی کی حالت میں زبان سے درود پاک نکالنا گناہ یا بے ادبی ہے؟ دیکھیے دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کو وسوسے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اوہ، تم تو ناپاک ہو، تم تو گناہ گار ہو، تم کیسے اس پاک ہستی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہو؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں 90% لوگ مار کھا جاتے ہیں اور ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، توجہ سے سن لیں، اللہ پاک نے دین میں ہمارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ باوضو ہوں یا نہ ہوں، چاہے آپ پاک ہوں یا غسل کی حاجت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور درود پاک پڑھنا کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ آپ خود سوچئے، اگر کوئی پیاسا ہو اور وہ میلا ہو تو کیا وہ پانی نہیں پیے گا؟ بالکل پیے گا۔ درود پاک تو ہماری روح کی پیاس ہے۔ اگر ہم ناپاکی کے ڈر سے درود چھوڑ دیں گے تو ہماری روح مرجھا جائے گی۔ فقہا کی معتبر کتاب فتوائے عالمگیری میں واضح لکھا ہے کہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ ایک بہترین عمل ہے۔
اسے بے ادبی سمجھنا شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ آپ کا دل تو پاک ہے اور آپ کی نیت تو صاف ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک اور اہم موڑ آتا ہے کہ جسے سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک میں وہ فرق کیا ہے جو لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ناپاکی میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، شاید ویسے ہی درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہیں سے نادانی شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پر اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اسے ناپاکی میں چھونا تو دور کی بات، زبانی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی، سوائے ان آیات کے جو دعا کے طور پر پڑھی جائے۔ لیکن درود پاک تو وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ درود پاک تلاوت نہیں بلکہ ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، ایک سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد اور سلام سننے کے لیے یہ شرط نہیں رکھتا کہ وہ ہر وقت غسل میں ہو۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے تو عارضی طور پر محروم ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آپ کا رابطہ اپنے رب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا تو گویا آپ نے وہ واحد رسی بھی کاٹ دی جو آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا سکتی تھی۔ اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے جس نے لاکھوں لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں آپ کے زبان سے نکلا ہوا درود عرش الہی تک پہنچتا بھی ہے یا اسے راستے میں ہی روک کر واپس کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انسان غسل کی حاجت میں ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، تو پھر اس کا درود مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون لے کر جائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کبھی بھی حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ کا جسمانی طور پر ناپاک ہونا ایک عارضی حالت ہے، لیکن آپ کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ کبھی میلا نہیں ہوتا۔ رہی بات فرشتوں کی، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرمائے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ پوری زمین پر گھومتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی درود و سلام کی آواز آتی ہے وہ اسے فوراً ایک نورانی لفافے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ پڑھنے والے نے کپڑے کون سے پہنے ہیں یا وہ کس حالت میں ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ درود کتنا ہے اور محبت کتنی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر درود پاک ناپاکی کی حالت میں قبول نہ ہوتا تو اللہ پاک اس ذکر کو تلاوت قرآن کی طرح ناپاکی میں منع فرما دیتا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہر حال میں جاری رکھنے کی اجازت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے گناہگار اور پریشان حال بندوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ناپاکی میں جب آپ شرمندگی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ شرمندگی آپ کے درود کو اور بھی زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اس دوسرے بڑے ڈر کی طرف جو آپ کے وظائف سے جڑا ہے۔ اگر آپ کسی خاص درود پاک کا وظیفہ کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو ناپاکی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا آپ کا وہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا آپ کی وہ محنت ضائع ہو جائے گی جو آپ نے پچھلے کئی دنوں سے کی تھی؟ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنا سب سے بڑا جادو چلاتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو تم ناپاک ہو گئے، اب اگر تسبیح اٹھائی تو بے ادبی ہوگی، اب اگر پڑھا تو گناہ ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اب چھوڑ دو۔ خبردار، یہ شیطان کا ادب نہیں، یہ شیطان کی دشمنی ہے۔ وہ آپ کا وظیفہ چھڑوانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اتنی آسانی ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تسبیح اور ذکر کے لیے باوضو ہونا یا غسل میں ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاک ہو کر پڑھیں گے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر آپ مجبوری یا ناپاکی میں بھی اپنا ورد جاری رکھتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ جاری رہتا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں کو کپڑے سے پکڑ کر یا بغیر تسبیح کے بھی اپنا عدد پورا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، درود پاک کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ تو روح کی غذا ہے۔ کیا کوئی بیمار کھانا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ نہایا ہوا نہیں ہے؟ نہیں۔ اسی طرح آپ کی روح کو اس درود کی ضرورت ناپاکی میں اور بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ گندگی کا احساس ختم ہو اور آپ کو دوبارہ پاکیزگی کی طرف جانے کی ہمت ملے۔ جس طرح سورج کی روشنی کسی ناپاک جگہ پر پڑے تو سورج گندا نہیں ہوتا، اسی طرح درود پاک کا نور جب ایک ناپاک انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ درود میلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس انسان کے اندر سے دھونا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے وظائف کو کبھی مت چھوڑیے، چاہے حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو شیطان کی اس خفیہ چال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا شکار ہم میں سے ہر دوسرا بندہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جیسے ہی آپ درود پاک کی تسبیح اٹھاتے ہیں یا ناپاکی میں ذکر کا ارادہ کرتے ہیں تو اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ تم تو بہت گناہگار ہو، تمہارا درود تو قبول ہی نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے، یہ آپ کا ضمیر نہیں بول رہا، یہ شیطان آپ کے کان میں سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ بندہ ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے رب سے نہ جڑ جائے۔ وہ جانتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی ڈھال ہے جسے وہ کبھی توڑ نہیں سکتا، اسی لیے وہ آپ کو اس ڈھال سے ہی دور کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کے ہاتھ کیچڑ میں بھرے ہوں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں تو ابھی بہت گندا ہوں، میں صابن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ صابن بہت پاک چیز ہے؟ نہیں نا، بلکہ آپ فوراً صابن کی طرف بھاگیں گے تاکہ وہ گندگی صاف ہو سکے۔ بالکل اسی طرح ناپاکی وہ کیچڑ ہے اور درود پاک وہ صابن ہے
शैतान आपको साबुन से दूर रखना चाहता है ताकि आप गंदे ही रहें। उसके इस झूठे अदब के चक्कर में कभी ना आए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र हर गंदगी को ख़त्म करने वाला है। अब एक और अहम बात जो आपको बाकी इस वीडियो से जुड़े रखेगी वो है नापाकी में दुरूद पाक पढ़ने की खुफिया बरकत। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब एक बंदा पाकीज़गी में दुरूद पाक पढ़ता है तो उसे सवाब मिलता है, लेकिन जब वो नापाकी, बीमारी या किसी मजबूरी की हालत में अपने टूटे हुए दिल और आँखों में आंसू लेकर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत उस पर आम हालत से ज़्यादा जोश मारती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ दुरूद नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि आप अपनी अना और शैतान की चाल को शिकस्त दे रहे होते हैं। आप अल्लाह तबारक व ताला को ये बता रहे होते हैं कि ए अल्लाह, मेरा जिस्म भले ही इस वक्त गुस्ल का मोहताज है, लेकिन मेरा दिल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं रह सकता। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स नापाकी में भी अपना वजीफ़ा जारी रखता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे इस्तिकामत की दौलत अता कर देता है। ऐसे बंदे का राब्ता अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ज़िक्र इलाही से दूर नहीं कर सकती। ये वो बरकत है जो आपको आम हालत में शायद ना मिले। इसलिए अगर आपका वजीफ़ा 100 बार है या 1000 बार है, उसे अधूरा मत छोड़िए। आपकी वो तस्बीह जो आपने नापाकी में तड़प कर पढ़ी होगी, हो सकता है वही आपकी बख्शिश का सबसे बड़ा ज़रिया बन जाए। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे अपने दिल के कान खोलकर और दिल की तख्ती पर लिखकर सुन लें। अब तक हमने ये तो जान लिया कि अल्लाह तबारक व ताला कितना रहीम है और वो नापाकी में भी हमारा दुरूद कबूल फरमाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी जगहें और ऐसी हालतें भी हैं जहां दुरूद पाक पढ़ना आपको सवाब के बजाय सख्त गुनाह का मुस्तहिक बना देता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो मकाम है जहाँ लोग तजस्सुस में मारे जाते हैं कि भला दुरूद पढ़ने से भी कभी गुनाह हो सकता है। तो जवाब है जी हाँ। अगर आप अदब के दायरे को पार कर दें, पहले इस सवाल पर आते हैं जिसने आजकल के दौर में हर मुसलमान को उलझाया हुआ है कि मोबाइल पर दुरूद पाक देखकर पढ़ना या उसकी तिलावत सुनना कैसा है। आज हमारा मोबाइल ही हमारा मदरसा है और हमारा मोबाइल ही हमारी लाइब्रेरी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई, अगर हमें गुस्ल की ज़रूरत है और हमने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है तो क्या स्क्रीन पर दुरूद पाक को देखकर पढ़ सकते हैं? देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो अल्फाज लिखे होते हैं वो रोशनी यानी पिक्सल्स की शक्ल में होते हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर आप नापाक हैं तो आप मोबाइल की स्क्रीन को देखकर दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिए कि आपकी उंगली उन मुबारक अल्फाज को बराह रास्त न छुए जहां अल्लाह या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हो। यानी स्क्रीन को साइड से पकड़ें या स्क्रॉल करते वक्त एहतियात करें। रही बात सुनने की, तो नापाकी की हालत में दुरूद पाक सुनना आपकी रूह के लिए दवा का काम करता है। अगर आपका दिल परेशान है, जिस्म बोझ है,
جسم بوجھل ہے تو درود پاک کی خوبصورت آواز لگا کر اسے سنیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا دل پاک ہوگا بلکہ آپ کو اس ناپاکی کی حالت سے نکلنے کی ہمت اور طاقت بھی ملے گی۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور اہم سوال کی طرف، جس کا جواب آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ وہ کون سی خاص حالتیں ہیں جن میں درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے۔ دوستو، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کو اپنی محبت پر ادب کو فوقیت دینی ہوگی۔ پہلی بات، پہلی حالت، جب آپ غسل خانے یعنی ٹوائلٹ میں ہوں اور قضائے حاجت کی حالت میں ہوں، اس وقت زبان سے درود پاک کا ایک لفظ نکالنا بھی سخت بے ادبی اور منع ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پاک ہے اور اسے ناپاک جگہوں پر زبان سے ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ وہاں آپ کا چپ رہنا ہی آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری حالت، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک سن رہے ہوں یا کوئی دینی درس سن رہے ہوں، اس وقت درود پاک یعنی اونچی آواز میں پڑھنا نہیں ہے بلکہ خاموشی سے سننا فرض ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی تسبیح میں لگ رہے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی توہین کر رہے ہوں گے۔ تیسری حالت وہ ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو شرعی طور پر ناپسندیدہ یا گناہ کا کام ہو تو اس دوران یا اس جگہ پر درود پاک پڑھنا نعوذ باللہ مذاق کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو گناہ کے کاموں کے ساتھ مت جوڑیے۔ میرے بھائیوں، محبت اپنی جگہ لیکن ادب پہلا قرینہ ہے۔ محبت کے قرینوں میں اگر آپ نے ان جگہوں پر درود پڑھا جہاں منع کیا گیا ہے تو آپ فائدے کے بجائے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ شیطان آپ کو اکسائے گا کہ پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے وہاں خاموش رہنا ہی اصل درود پاک ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے اس آخری مرحلے میں ہیں جہاں آپ کے دل کے تمام بوجھ اتر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی میں درود پاک پڑھنے سے انسان کی روحانی طاقت کم ہو جاتی ہے یا یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ بھائی، جب میں پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر درود پڑھتا ہوں تو مجھے ایک الگ نور محسوس ہوتا ہے، لیکن جب میں ناپاکی میں ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری روح اندھیری میں ہے، شاید میری روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے، آپ کی روحانی طاقت درود پاک پڑھنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ ناپاکی کی حالت میں جب آپ ٹوٹے ہوئے دل اور شرمندگی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی روحانیت کو ایک نئی جلا ملتی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی وہ پکار بہت زیادہ پسند ہے جو وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کرتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ تم اب اس قابل نہیں رہے کہ تمہاری آواز آسمانوں تک جائے۔ شیطان آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ درود پاک وہ نورانی سیلاب ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر ناپاکی اور ہر گندگی کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اگر آپ ناپاکی میں درود پاک چھوڑ دیں گے تو آپ
اس روشنی سے دور ہو جائیں گے جو آپ کو پاکیزگی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ آپ کی روحانی طاقت آپ کے درود پاک میں چھپی ہے، آپ کے جسم کی حالت میں نہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس طویل گفتگو کا نچوڑ اور وہ 12 باتیں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے۔ پہلی بات، ناپاکی صرف جسم کے اوپر آتی ہے، آپ کے ایمان اور آپ کے دل کی نیت کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ دوسری بات، درود پاک تلاوت نہیں بلکہ دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے لیے غسل کی شرط نہیں رکھی۔ تیسری بات، قرآن پاک کو چھونا اور تلاوت کرنا منع ہے، لیکن درود پاک کا دروازہ ہر حال میں کھلا ہے۔ چوتھی بات، فرشتے آپ کا درود ہر حال میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی ظاہری حالت کے محتاج نہیں ہیں۔ پانچویں بات، شیطان ادب کا بہانہ بنا کر آپ کا ذکر چھڑوانا چاہتا ہے، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آئے۔ چھٹی بات، آپ کا وظیفہ ناپاکی میں نہیں ٹوٹتا، اسے جاری رکھیے تاکہ برکت کا سلسلہ قائم رہے۔ ساتویں بات، موبائل پر درود پاک دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، بس براہ راست اسکرین پر لکھے الفاظ کو نہ چھوئے۔ آٹھویں بات، غسل خانے میں زبان سے ذکر کرنا سخت منع ہے، وہاں صرف دل میں یاد رکھیے۔ نویں بات، درود پاک روح کا صابن ہے، گندگی میں صابن کی ضرورت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ 10ویں بات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گنتی سے زیادہ آپ کے دل کی طرف اور آپ کی محبت کو دیکھتا ہے۔ 11ویں بات، ناپاکی میں درود پاک پڑھنا بے ادبی نہیں بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت ہے کہ ہم کسی حال میں آپ کو نہیں بھولیں۔ 12ویں بات، آپ کی روحانیت درود پاک سے زندہ ہے، اسے کسی بھی وسوسے کی نظر کر کے مردہ نہ ہونے دے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے اگلا سانس کس حال میں آئے۔ اپنی زبان کو اس پاک ذکر سے کبھی جدا نہ ہونے دے۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کے ذہن سے کوئی ایک بوجھ بھی اترا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں ہر سانس کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی اور کا ڈر بھی ختم کر سکتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا ہر وقت انتظار رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔